السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، پچھلی کلپ میں آپ نے سنا مخلوق کے فیصلے، اسی کا حصہ ہے یہ مکاشفۃ القلوب کتاب کا نام 279 باب نمبر 37 پر معافی کا انعام۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، کہ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے یہاں جھگڑو گے۔ معافی کا انعام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اس طرح کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک کہے گا، الہ العالمین مجھے اس بھائی سے انصاف دلائیے۔ رب تعالی دوسرے آدمی سے فرمائے گا کہ اسے اس کا حق دو، وہ عرض کرے گا، یا الہی میری نیکیوں میں کچھ باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ انصاف چاہنے والوں سے فرمائے گا، اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا، اے اللہ اس کے عوض میرے گناہوں کا ہار اس پر کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمائے طہر اشکبار ہو گئیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمائے طہر اشکبار ہو گئیں، پھر فرمایا، بے شک یہ بہت شدید دن ہوگا، لوگ اپنے گناہ دوسروں پر ڈالنے کے خواہش مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے شخص سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کو دیکھ، وہ جنت کو دیکھ کر کہے گا، میں نے سونے چاندی کے اونچے اونچے محلات دیکھے ہیں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کون سے نبی، صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے گا اسے دوں گا۔ وہ کہے گا، اے اللہ ان کی قیمت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے پاس ان کی قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے۔ چنانچہ وہ اسے معاف کر دے گا، اور رب تعالیٰ فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے سے نیکی کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں باہم صلح کرائے گا۔ اس ارشاد میں یہ تاکید پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق بہتر بنائے، لوگوں سے نیکی کرے۔ اب اے انسان ذرا غور کر، اگر تیرا نام اعمال اس دن مظالم سے پاک ہو، یا اللہ تعالیٰ تجھے اپنے لطف و کرم سے بخش دے اور تجھے سعادت ابدی کا یقین ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے واپس لوٹتے ہوئے تجھے کتنی خوشی اور مسرت ہوگی۔ تیرے جسم پر رضا الہی کا لباس ہوگا، تیرے لیے ابدی سعادت ہوگی،
تیرے جسم پر رضائے الہی کا لباس ہوگا، تیرے لیے ابدی سعادت ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اس وقت تیرا دل خوشی و شادمانی سے اڑ رہا ہوگا، تیرا چہرہ سفید و نورانی ہوگا اور 14ویں رات کی چاند کی طرح تاباں، اور تو سر اٹھائے ہوئے وہ فخر کے ساتھ لوگوں میں جائے گا۔ تیری پیٹھ گناہوں سے خالی ہوگی، جنت کی ہواؤں اور رضائے الہی کی ٹھنڈک سے تیری پیشانی چمک رہی ہوگی۔ ساری مخلوق کی نگاہیں تجھ پر جمی ہوں گی، اور تیرے حسن و جمال پر رشک کریں گے۔ ملائکہ تیرے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اسے راضی کر دیا۔ اسی سعادت ابدی میسر آ گئی ہے اور اسے کبھی بھی شقاوت سے ہمکنار نہیں ہونا پڑے گا۔ کیا تو یہ مقام اس مقام سے بلند نہیں سمجھتا جسے تو نے ریا، دکھاوا، تصنع، منافقت اور زیب و زینت سے لوگوں کے دلوں میں بناتا ہے؟ اگر تو اس بات کو اچھا سمجھتا ہے اور یقیناً یہ وہی مقام آخرت اچھا ہے، تو اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے حضور نیت صادق کے ساتھ حاضری دے، پھر تو یہ بلند مرتبہ حاصل کر لے گا۔ پیارے دوستو، نام اعمال کا برائیوں سے بھرا ہونا اور اس کا انجام نعوذ باللہ اگر ایسا نہ ہوا اور تیرے نام اعمال سے تمام برائیاں نکلیں جنہیں تو معمولی سمجھتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی غلطیاں تھیں، اسی وجہ سے تجھ پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا اور وہ فرمائے اے بدترین انسان، تجھ پر میری لعنت ہو، میں تیری عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو یہ آواز سنتے ہی تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب اللہ کے فرشتے تجھ پر ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے تجھ پر ہماری اور تمام مخلوق کی طرف سے لعنت ہو۔ اس وقت عذاب کے فرشتے اپنی بھرپور بدمزاجی، بدخلقی اور وحشتناک شکلوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے انتہائی غصے میں تیری طرف بڑھیں اور تیری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر تجھے تمام لوگوں کے سامنے منہ کے بل گھسیٹیں۔ لوگ تیرے چہرے کی سیاہی دیکھیں، تیری رسوائی دیکھیں اور تو ہلاکت کو پکارے، اور فرشتے تجھے کہیں تو آج ایک ہلاکت کو نہیں بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو بلا، اور فرشتے پکار کر کہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس کی رسوائیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے، اس کے بارے میں اعمال کی وجہ سے اس پر لعنت کی ہے اور دائمی بدبختی اس کو نصیب ہوئی ہے، اور یہ انجام بسا اوقات ایسے گناہوں کا ہوتا ہے جسے تو نے لوگوں سے چھپ کر کیا ہو، ان سے شرمندگی یا اظہار تقویٰ کے طور پر تو نے ایسا کیا ہو، مگر اس سے بڑھ کر تیری بے وقوفی اور کیا ہوگی کہ تو نے چند آدمیوں کے ڈر سے صرف دنیاوی رسوائی سے بچتے ہوئے چھپ کر گناہ کیے، مگر اس عظیم رسوائی سے جو ساری دنیا کے سامنے ہوگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، عذاب علیم اور عذاب کے فرشتوں کا تجھے جہنم کی طرف گھسیٹنا اور دوسرے عذاب شامل ہوں گے۔ تو نے بچنے کی کوئی تدبیر نہ کی، قیامت میں تیری یہی کیفیات ہوگی، مگر افسوس کہ تجھے پیش آنے والے خطرات کا ذرہ بھر احساس نہیں۔ تو دوستو، ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اچھی طریقے سے ہمیں نیک دل سے نیکی کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کریں،
اور کمنٹ میں بتائیں کہ بات کیسی لگی اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔